لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطاهرين. أما بعد، ارباب اعزاء، مختصر سے وقت میں ان عظیم شخصیتوں کے سلسلے سے آپ کے سامنے کچھ بھی کہنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن بہرحال حاضر خدمت ہوا ہوں تو کچھ نہ کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. ایک نام جسے پوری دنیا پہچانتی ہے، حسین. اسی حسین کے سلسلے سے پوری دنیا کے مشہور صوفی، جن کی تقریباً پوجا کرتے ہیں مسلمان، خواجہ اجمیری، بڑی عقیدت میں ڈوبے ہوئے فقرے، عقیدت میں ڈوبی ہوئی لفظیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین. تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. حسین کتنا بڑا بادشاہ ہے اس کا اندازہ یہ آیا ہوا مجمع خود بخود آپ کو دلا دے گا. اتنا بڑا بادشاہ کہ جیسا نہ اس سے پہلے کوئی ہوا ہے، نہ آج تک ہوا ہے، نہ قیامت تک پیدا ہوگا. خواجہ اجمیری نے کہا حسین بادشاہ ہے، حالانکہ دنیا جانتی ہے بادشاہ اسے کہتے ہیں جس کے ساتھ کچھ لوازمات ضرور ہوں. بادشاہ کے پاس حکومت کا ہونا ضروری ہے، بادشاہ کے پاس تخت و تاج کا ہونا ضروری ہے، بادشاہ کے پاس فوجوں کا ہونا ضروری ہے، بادشاہ کے پاس ایک خزانے کا ہونا ضروری ہے. کچھ لوگ سوچتے ہیں حسین کس طرح کے بادشاہ، نہ ان کے پاس کوئی ملک تھا، نہ ان کے پاس کوئی تاج تھا، نہ ان کے پاس کوئی تخت تھا، نہ ان کے پاس کوئی فوج تھی، نہ ان کے پاس کوئی خزانہ تھا. لیکن میں کہتا ہوں ایسا سوچنے والے غلط سوچتے ہیں. حسین کے پاس ملک بھی ہے، حسین کے پاس تخت بھی ہے، حسین کے پاس خزانہ بھی ہے، حسین کے پاس فوج بھی ہے. قناعت حسین کا تاج ہے، یہ پوری کائنات حسین کا ملک ہے. صبر حسین کا حسین کی بادشاہی کا پتہ دیتا ہے. یہ عزادار حسین کے سپاہی ہیں اور انہی عزاداروں کی کمائی حسین کا خزانہ ہے. دیکھیں جس بادشاہ کا خزانہ ہوتا ہے اسی بادشاہ کی مرضی پر خرچ ہوتا ہے. میں نے جو کہا کہ عزاداروں کی کمائی حسین کا خزانہ ہے تو میں نے بلا وجہ نہیں کہا. اتنا بڑا پروگرام ہزاروں میں نہیں ہوتا، لاکھوں میں ہوتا ہے. یہ لاکھوں روپیہ بنام حسین خوشی خوشی خرچ کرنے والے، ان سے پوچھئے تم سے کس نے کہا تھا اس پیسے کو خرچ کرنے کے لیے؟ تو ایک ہی آواز ہوگی ہم سے کسی نے کہا نہیں تھا. ہماری کمائی سب حسین کی ہے، ہم حسین کے نام پر خرچ کر رہے ہیں. اس سے بڑی بادشاہی اور حسین کی کیا ہوگی کہ حسین کا ہر چاہنے والا اپنی گاڑی کمائی کو نام حسین پر خرچ کر رہا ہے. اور حسین کی اس بادشاہی کا سبب کیا تھا؟ حسین اتنے بڑے بادشاہ کیسے بن گئے؟ اس کا جواب بھی خواجہ اجمیری نے دیا. کہا دین است حسین، حسین دین ہے. تو اب اگر حسین دین ہے تو اب جتنا بھی دیندار طبقہ ہے وہ حسین کو اپنا بادشاہ مانتا ہے، اس لیے کہ حسین سے بڑا دیندار آج تک کوئی پیدا
ہی نہ ہوا۔ حسین دین ہے، اور حسین دین ہے یہ خواجہ اجمیری نے کہا ضرور، لیکن آپ یقین جانیے خواجہ نے اپنی طرف سے نہیں کہا تھا کہ حسین دین ہے، اللہ نے حسین کو دین بنایا تھا۔ میرے پاس دلیل ہے اس کی، میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں کہ اللہ نے حسین کو دین بنایا تھا۔ تو کیسے؟ کیا تاریخ اس واقعے کو فراموش کر سکتی ہے؟ جب پیغمبر اسلام ایک روز مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، حسین اپنے بیت الشرف سے نکلے، آئے اور نانا کی پشت پر سوار ہو گئے۔ واقعہ سب آپ کا سنا ہوا ہے، مگر توجہ دیجئے گا، حسین نانا کی پشت پر سوار ہو گئے، حسین نانا کی پشت پر سوار ہو گئے۔ نانا نماز پڑھ رہا تھا۔ کس کی نماز؟ اللہ کی نماز۔ ہم نے سوچا رسول نماز پڑھ رہے ہیں، نواسہ پشت پر آ کے بیٹھ گیا ہے، ابھی رسول ہاتھ بڑھائیں گے اور یوں پشت سے حسین کو اتار کے نماز کو آگے بڑھا دیں گے، مگر ہوا نہیں ایسا۔ رسول سجدے میں تھے، نواسہ پشت پر تھا۔ ہم نے سوچا ابھی نواسے کو حسین کو رسول پشت سے اتار کے نماز کو آگے بڑھائیں گے۔ ایک مرتبہ سدرہ نشین جبریل آیا، نبی کا بازو پکڑا، اے اللہ کے رسول، خدا بعد تحفہ درود و سلام کے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا جب تک کہ حسین خود پشت سے اتر نہ جائے۔ اب ذرا سا گفتگو کو سماعت فرمانے کے لیے اپنے ذہنوں کے دریچے کھولیے، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ نے مسلمانوں کو خطاب کر کے حکم دیا، کیا ہے حکم؟ سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ۔ دیکھو اگر تمہارا نبی تم سب کو جمع کر کے کوئی کام انجام دے تو تم اس وقت تک ہٹ کے جا نہیں سکتے جب تک کہ نبی تمہیں جانے کی اجازت نہ دے دے۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، میں اپنے گھر کا کوئی قصہ نہیں سنا رہا ہوں۔ اللہ نے مسلمانوں سے کہا، اے مسلمانوں، جب تمہارا نبی تم سب کو جمع کر کے کوئی کام انجام دے تو تم اس وقت تک میرے نبی کو چھوڑ کر جا نہیں سکتے جب تک کہ نبی خود تمہیں جانے کی اجازت نہ دے دے۔ مجھے انصاف سے بتاؤ، مسلمانوں کو اللہ نے نبی کے لیے روکا کہ نہیں روکا؟ نہیں جا سکتے جب تک کہ خود میرا نبی تمہیں جانے کی اجازت نہ دے دے۔ تو سارے مسلمانوں کو اللہ نے روکا نبی کے لیے، اور جب نبی سجدے میں تھے، پشت پر حسین تھے، اللہ نے کہا سر نہ اٹھانا۔ تو میرا جملہ یاد رکھیے گا، سارے مسلمانوں کو جس کے لیے روکا گیا اسے محمد کہتے ہیں، اور محمد کو جس کے لیے روکا گیا اسے حسین کہتے ہیں۔ ہم نے سوچا تھا رسول ہاتھ پیچھے لے جائیں گے، نواسے کو پشت سے نیچے اتار کے بٹھا دیں گے، نماز کو آگے بڑھا دیں گے، مگر ایسا ہوا نہیں۔ اللہ نے روک دیا، کہا اس وقت تک سر نہ اٹھائیے گا جب تک کہ حسین خود پشت سے اتر نہ جائے۔ اے میرے اللہ، یہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہا تمہیں معلوم نہیں، نماز میری ضرور ہے، بس جملے پر غور کیجئے گا، نماز میری ضرور ہے، لیکن میں نے نبی کو حکم اس لیے دیا کہ حسین کو ہٹا کے نماز نہ پڑھنا، اس لیے کہ خواجہ نے تو بہت بعد میں کہا، میں نے تو حسین کی پیدائش کے ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ حسین دین ہے، حسین دین ہے۔ حالت نماز میں جب میرے نبی کی پیٹھ پر آ گیا تو میں اسے ہٹا کے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اگر دین ہٹا دیا جائے تو نماز نہیں ہوتی۔
دین کو ہٹا کے نماز نہیں ہوتی۔ اللہ نے کہا کیا میں اپنے نبی کی نماز برباد کر دیتا؟ کیا میں اپنے نبی کی نماز تباہ کر دیتا؟ دین کو ہٹا کے نماز پڑھنے کا حکم دیتا؟ دین کے ساتھ نماز ہوتی ہے، دین کو ہٹا کے نماز نہیں ہوتی۔ اچھا آپ میرے نبی کی ایک حدیث سنیے، جلدی جلدی میں گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ نبی کی حدیث سنیے، میرا نبی ارشاد فرماتا ہے لا صلاۃ الا بحضور القلب، نماز اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ تمہارا دل بارگاہ الہی میں حاضر نہ ہو۔ نبی نے شرط لگائی نماز کی قبولیت کی، اس وقت تک نماز ہو نہیں سکتی جب تک کہ تمہارا دل بارگاہ الہی میں حاضر نہ ہو۔ جبریل نے نبی کا بازو پکڑ کے کہا جب تک حسین اتر نہ جائیں اس وقت تک آپ سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا۔ انصاف سے بتائیے نبی کو حسین کے اثر اترنے کا پتہ کب چلے گا؟ جب وہ حسین کی طرف دھیان لگائیں گے تب تو پتہ چلے گا حسین اترے گی نہیں۔ خود نبی کہہ رہا ہے نماز ہوگی تب جب دل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، لیکن آج نبی کا دل بارگاہ الہی میں نہیں، بارگاہ حسینی میں حاضر ہے۔ کسی مسلمان کی زبان میں دم جو یہ کہہ دے کہ نبی کی نماز چلی گئی؟ بارگاہ حسینی میں حاضر ہے رسول۔ ہے کسی میں ہمت جو کہہ دے کہ نبی کی نماز چلی گئی؟ اگر کسی نے سوچ بھی لیا تو نماز تو نبی کی نہ جائے گی، سوچنے والے کا ایمان ضرور چلا جائے گا۔ تو نبی کا دل ہے بارگاہ الہی میں، مگر اچانک جب حسین آئے تو اب دھیان ہے بارگاہ حسینی میں، تو نبی کی نماز گئی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز دو ہی صورتوں میں بچتی ہے، یا تو دل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو یا دل بارگاہ امامت میں حاضر ہو۔ اچھا اب میں اتنا بڑا میرا سامنے مجمع ہے، اس مجمع سے میرا ایک سوال ہے۔ نبی نے کہا نماز اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک دل بارگاہ الہی میں حاضر نہ ہو۔ کیا جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کا دل بارگاہ الہی میں ٹھہرتا ہے؟ بولیے، ٹھہرتا ہے؟ گھبرائیے نہیں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں بھائی۔ اگر آپ کا دل بہکتا ہے تو میں بھی اسی میں ہوں۔ ایک سیکنڈ کے لیے دل ایک جگہ نہیں رکتا، کبھی جونپور میں، کبھی بمبئی میں، کبھی کلکتہ میں، کبھی مدراس میں، دل سیاح ہو جاتا ہے دوران نماز۔ تو نبی نے کہا نماز اس وقت تک نہیں جب تک دل اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو۔ تو اب یہ نماز بچے کیسے؟ اس لیے کہ دل ایک جگہ ٹھہرتا نہیں۔ تو آج میرے دوستو میں تمہیں تمہاری نمازوں کے بچانے کا نسخہ دے رہا ہوں۔ دل بھٹکتا ہے نا تو اسے بھٹکنے سے روک نہ پاؤ گے، چاہے جتنی کوشش کرو رکے گا نہیں۔ بھائی ایک کام کرو، ایک مرتبہ دل سے کہو اے میرے دل، تو اگر بھٹکنا چاہتا ہے تو بھٹک، ٹہلنا چاہتا ہے تو ٹہل، سیر کرنا چاہتا ہے سیر کر، مگر بس اتنا کر کہ میری مرضی سے چل۔ بمبئی نہ جا، کلکتہ نہ جا، مدراس نہ جا، جونپور نہ جا۔ اگر تیرا شوق ہے ٹہلنے کا، سیر کرنے کا تو سیر کر، میرے ساتھ کبھی کربلا چل، کبھی نجف چل، کبھی کاظمین چل۔ ارے زیارت کے زیارت ہو جائے گی، نماز کے نماز ہو جائے گی۔ ارباب اعضا، حسن اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 25 منٹ 30 منٹ زیادہ سے زیادہ کا وقت دیا ہے۔ اگرچہ میرے لیے مثل اولاد ہیں، میرے شاگرد ہیں، میں نے انہیں پڑھایا ہے، لیکن جب انتظام شاگرد کے ہاتھ میں ہو تو استاد کو بھی شاگرد کی تابعداری کرنی ہی پڑتی ہے۔ تو بہرحال میں ان کے دیے ہوئے وقت سے آگے نہیں جانا چاہتا، اس لیے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ کر منزل آخر پر لانا چاہ رہا ہوں۔
اسی مسجد کا ایک منظر زمانے نے یہ بھی دیکھا کہ حسین بیت الشرف سے مسجد میں داخل ہوئے، رسول منبر پر تھے، حسین نانا کی طرف تیزی کے ساتھ دوڑے، فرش مسجد پر گرے، اور ادھر حسین فرش مسجد پر گرے، ادھر نبی نے خطبہ توڑا، منبر سے نیچے اترے، حسین کو گود پر اٹھایا، منبر پر واپس گئے، عنوان تقریر بدل گیا میرے نبی کا، ابھی تک احکام بیان ہو رہے تھے، اب عظمت حسین بیان ہونے لگی، کہا ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین، اسے پہچان لو۔ رشتے کا تعارف نہیں تھا، عظمتوں کا تعارف تھا، بتانا یہ تھا کہ میرا حسین اگر فرش مسجد پر بھی گر جائے تو مجھے برداشت نہیں ہے۔ اللہ اللہ، جس رسول کو حسین کا فرش مسجد پر گرنا گوارا نہیں تھا، مجھے نہیں معلوم اس رسول نے حسین کو زخموں سے چور پشت فرس سے گرتے ہوئے کیسے دیکھا۔ دیکھیں، میں آپ کے سامنے شہادت امام حسین پڑھنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا ہوں، اس لیے کہ پروگرام جن تاریخوں میں ہو رہا ہے ان تاریخوں کے اعتبار سے مجھے مصائب پڑھنے ہیں۔ ابھی اس کے سامنے مقتل ہے، مقتل میں تقریر ہوگی، ظاہر سے بات مقتل کربلا کا منظر پیش کرتا ہے، تو مجھے کربلا سے پہلے کے مصائب پڑھنے ہیں۔ سنو گے میرے دوستو، کلیجہ تھام کے بیٹھو، اگر بچہ رو کے نہ گیا تو کوئی بات نہیں۔ یزید کو جب آل محمد کی فریادوں سے اپنی حکومت خطرے میں نظر آئی تو اس نے رہائی کا ارادہ کر لیا، کہ آل محمد کو چھوڑ دیں گے۔ میرے بیمار امام کو قید خانے سے بلایا گیا، دربار میں آیا میرا امام، حداد کو بلوایا گیا، کہ ان کی ہتھکڑی کاٹ دو، ان کی بیڑی کاٹ دو، ان کا توق نکال دو، جہاں تک میرا مجمع میری آواز سن رہا ہے۔ کلیجوں کو تھام کے سنیے، جب ہتھکڑی کاٹی گئی تو کلائیوں کا گوشت جل چکا تھا، جب بیڑیاں نکالی گئیں تو پیر کی ہڈیاں بھی سلگ چکی تھی، مگر ایک جملہ، وہ حداد جس نے ہتھکڑی اور بیڑی نکالی تھی، ہتھکڑی نکالی، کلائی کا گوشت جلا ہوا دیکھا مگر رویا نہیں، بیڑی نکالی، ہڈیاں سلگی ہوئی دیکھی مگر رویا نہیں، مگر تاریخ کہتی جب اس نے توق نکالا تو چیخ مار کر رویا۔ اب کسی نے اس سے پوچھا کہ بھائی تو نے ہتھکڑی نکالی، جلی ہوئی کلائی دیکھی نہیں رویا، بیڑی نکالی، سلگی ہوئی ہڈیاں دیکھی مگر نہیں رویا، یہ توق نکال کے رویا کیوں؟ تو اس نے دوبارہ سینہ پیٹا، کہا میری سمجھ میں نہیں آتا اس جوان کے سینے میں کون سا کلیجہ ہے، ایسے توق کو اس نے برداشت کیسے کیا جس کے خاروں نے اسے ذبح کر ڈالا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ دیکھیں، میں نے خود روایتوں میں پڑھا ہے، حسین کے گلے پر 70 مرتبہ خنجر چلا، معمولی قیامت نہیں تھی، حسین کا سوکھا گلا، شمر کا خنجر چل رہا، حسین زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے، فاطمہ فریاد کر رہی ہے، ارے میرا حسین۔ مگر ایک بات سوچنے کی دعوت دے رہا ہوں، 70 مرتبہ خنجر چلا، کتنا ٹائم لگا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ۔ اے میرے مولا حسین، آپ کے ذبح ہونے کی اذیت آدھے گھنٹے میں ختم ہو گئی، مگر ہائے میرا چوتھا امام، یہ توق تو وہ سال بھر سے زیادہ پہنے رہا، اس کا مطلب میرا چوتھا امام سال بھر تک ذبح ہوتا رہا۔ اجزاکم اللہ، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ قیدی رہا ہوئے، شہزادی زینب نے کہا نہ ابھی میں کربلا جاؤں گی نہ مدینے جاؤں گی، میں تو اپنے بھائی کو ابھی دل کھول کر رو نہیں پائی ہوں۔ اے میرے لال سید سجاد، یزید سے کہو ہمارے لئے مکان خالی کرائے، ہم اپنے بھائیہ کی صفِ عزا بچھائیں گے۔ یہ مجلسیں جو ہیں یہ میری شہزادی کی امانت ہے عزادارو، بڑے احترام سے اسے بچا کے رکھنا۔ مکان خالی ہوا، زینب نے فرش عزا بچھایا، حسین کے نام پر مجلس برپا ہوئی، زینب خود ذاکرہ ہے، سارے اسیر سننے والے ہیں، قیامت کا گریہ ہوا،
جب مجلس تمام ہو گئی بس اب یہاں سے 5 منٹ سننا اور دیکھتا ہوں کون کلیجہ ہے جو اب ان لفظوں کو برداشت کر پائے گا جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ مجلس تمام ہوئی، میری شہزادی زینب نے کہا اے میرے لال سید سجاد، یزید سے کہو ہمارے شہیدوں کے سر ہمیں دے دے۔ لو عزاداروں سر آنا شروع ہوئے، علی اکبر کا سر آیا، لیلہ آگے بڑھی، رباب بڑھی علی اصغر کا سر دیکھ کر، ایک ایک سر آتا رہا، ایک ایک بی بی سر کو اٹھاتی رہی، ایک مرتبہ 2 ننھے سر آئے مگر لینے والا کوئی نہ اٹھا۔ کسی بی بی نے کہا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ زینب اٹھی، ارے یہ میرے بچوں کے سر ہیں، مگر زینب تو طے کر چکی ہے حسین کو روئے گی اور محمد کو نہیں روئے گی۔ مجھے خصوصیت کے ساتھ بس ایک سر کا بیان آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ ایک مرتبہ جس مکان میں یہ مجلس ہو رہی تھی اس مکان کے دروازے پر ایک آواز آئی، بیبیوں ہوشیار ہو جاؤ، علمدار لشکر حسینی عباس کا سر آ رہا ہے۔ بس جیسے ہی اتنی آواز بلند ہوئی بیبیاں کھڑی ہوئی، سر مکان میں داخل ہوا، زینب دوڑی، ارے میرا بھائیا عباس کے سر کو زینب نے دوڑ کے گود میں لیا، سینے سے لگایا، میرے شیر بھائی آنکھیں کھولو، زینب سے بات کرو۔ عباس کے لب ہلے، شہزادی یہ آنکھیں آپ کے سامنے کھلنے کے لائق نہیں، ارے آپ کی چادر چھن گئی، میں کچھ نہ کر پایا۔ قیامت کا گریہ ہے مکان میں، بیبیاں کوئی اپنے بازو دکھا رہی، عباس تمہارے بعد بازو میں رسی باندھی گئی، کوئی اپنی پشت کی طرف اشارہ کر رہی ہے، عباس تمہارے بعد پشت پر تازیانے برسے۔ اسی درمیان 2 منٹ کے اندر تقریر ختم، اسی درمیان مکان کے دروازے پر ایک مرتبہ پھر ایک آواز آئی، بیبیوں باادب ہو جاؤ، امام زمانہ سید سجاد اپنے چچا سے ملنے آ رہے ہیں۔ اب میری طرف دیکھنا۔ اب جو بیبیوں نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ ایک بوڑھا انسان گھر میں داخل ہوا، ایک ہاتھ سے کمر پکڑے ہوئے، ایک ہاتھ سے دیوار پکڑے ہوئے، ہر قدم پکڑا، یا علی مدد، یا علی مدد۔ زینب دوڑی، ارے میرے لال تیرے پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں رہ گئی ہے، ارے تو یہاں تک کیوں آ گیا؟ بیمار نے ہاتھ جوڑے، پھوپھی اماں ذرا چچا کا سر مجھے دیجئے، مجھے ایک فریضہ ادا کرنا ہے۔ شہزادی زینب نے بھائی کا سر بھتیجے کے ہاتھوں میں دے دیا، عباس کا سر لے کر میرے بیمار امام نے منہ پہ منہ رکھا۔ راوی کہتا ہے ہم نے دیکھا دونوں کے لب ہل رہے تھے، دونوں کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، مگر چچا بھتیجے میں کیا باتیں ہوئیں کسی کو پتا نہیں ہے، بس جو سنانا ہے وہ سنیے۔ ایک مرتبہ میرے بیمار نے چچا کے سر سے اپنا سر اٹھایا، آواز دی، پھوپھی اماں یہ بتائیے بابا کے بعد میں کیا ہوں؟ کہا بیٹا تو امام زمانہ ہے۔ کہا تو پھوپھی اماں اتنا اور بتا دیجئے، امام کا حکم ماننا واجب ہے یا نہیں؟ کہا بے شک بیٹا واجب ہے۔ کہا یہ بتائیے بابا کی شہادت کے بعد میں نے اب تک کوئی حکم آپ کو دیا ہے؟ کہا نہیں میرے لال۔ کہا تو پھوپھی اماں آج بحیثیت امام میں حکم دے رہا ہوں، مجھے اس سر کو لے کے کہیں جانا ہے، مگر اے پھوپھی اماں میرا حکم یہ ہے آپ پوچھئے گا نہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں، بس آپ اتنا کیجئے کہ میرا بازو پکڑ لیجئے اور میرے ساتھ ساتھ چلیے، اس لیے کہ میرے پیروں میں چلنے کا دم نہیں رہ گیا ہے۔ زینب نے بازو پکڑا، میرا امام چچا کے سر کو لے کے مکان سے نکلا، زینب پیچھے پیچھے، امام ایک گلی میں گھومے، زینب پیچھے پیچھے، امام دوسری گلی میں گھومے، زینب پیچھے پیچھے۔ زینب حیران ہے میرا لال چچا کا سر لے کے کہاں جائے گا، مگر ایک مرتبہ زینب کا کلیجہ پھٹ گیا۔ کیا دیکھا؟ سید سجاد قید خانے کے دروازے پہ آ گئے، اے سکینہ بہت چچا کو یاد کرتی تھی، لو چچا آ گیا، اٹھو بات کرو، یہ کہہ کے سر عباس قبر سکینہ پہ رکھا، سکینہ کی قبر ہلی، آواز آئی اے چچا آپ کے بعد مجھے تماچے مارے گئے، اے چچا میرے بندے چھین لیے گئے، اے چچا آپ کے بعد میں پیاسی مر گئی، مجھے کسی نے سیر ہو کے پانی نہیں۔ وَسَيَعْلَمُ